عجیب بات لکھی ہے کہ عنکبوت میں آزمائش ہے اور روم میں فتح ہے، یعنی آخر کار اللہ آزمائشوں کے بعد فتوحات عطا فرما۔ وہ قصہ معلوم ہے نا سلطان صلاح الدین یوسف ابن ایوب کا؟ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ فکر مند تھے، بہت زیادہ پریشان تھے کہ کسی طرح بیت المقدس ہمیں مل جائے۔ حضرت عمر نے فتح کیا تھا، 300 سال تک رہا، اس کے بعد پھر یہود و نصارہ نے مل کے مسلمانوں کی پٹائی لگائی، بیت المقدس چھین لیا۔ مصر میں ایک بادشاہ آیا تھا نور الدین زنگی، علماء دین سے پوچھتا تھا، ایک عالم تھے ابو الحکم ابن برجان، اس نے کہا کہ میں طریقہ بتاتا ہوں اور فتح ہوگی، مگر مولیوں کو ہٹاؤ، یہ تو جس چیز کو نہیں جانتے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں اور انکار کے ذریعے اسلام کو تباہ کرتے ہیں۔ بالکل مولیا نے ٹولرے پڑھ، انہوں نے سورۃ روم نکالی اور سورۃ روم سے اس نے فتوحات نکالے۔ اس کے راستے میں قلعہ ہے شہبا، آج کل اس کو کرک کہتے ہیں، کرک کا، یہ فتح کرنا پڑے گا آپ کو، اور اس کے بعد آپ ڈیڈ سی البحر المیت کو عبور کر کے بیت المقدس جائیں گے۔ اور طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کیکریت سے بگل بجائے، بگل تو بڑا بگل ہوتا ہے، اگائیے بس نہیں بچے چاہو، بس لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ بیت المقدس کو یہود و نصارہ نے قبضہ کیا ہے، واپس لینا ہے، بس شہداء چاہیے، جنہوں نے جان دینی ہے وہ چاہیے۔ کیکریت سے آپ شروع ہو جائیں، 6 مہینے گزریں گے فلسطین پہنچنے میں، اور دریائی راستے سے جائے، خشکی کے راستے سے قوم تھک جاتی ہے، مر جاتی ہے۔ بیت المقدس کے حدود شروع ہونے سے پہلے فوج کی حاضری لینی 14 لاکھ ہوگی، 14 لاکھ۔ جب یہ 14 لاکھ نکلے تو آپ کی پہلی فتح بشارت، مبارکباد۔ اب آہستہ 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 آگے بڑھے اور انہیں خط لکھے کہ اسلامی لشکر آ گیا، بیت المقدس خالی کرو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ نے تو اعلان کیا کہ مجھے شہداء چاہیے۔ اس خواب کی تعبیر میں اور اس تفسیر کی تعویل میں نور الدین زنگی نے ممبر بنوایا، بہت عالی شان ممبر بیت المقدس کے لیے، لیکن افسوس کہ ابن برجان نے جو سن دیا تھا وہ تھا 583 ہجری، جمعے کا دن، اور 567 میں نور الدین زنگی کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہو رہا تھا، 14 ملکوں کے یہود و نصارہ بادشاہان زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اور صلاح الدین یوسف ابن ایوب کمانڈر ان چیف تھا، اس کا راحیل شریف تھا اور کھڑا تھا۔ نور الدین نے کہا بیت المقدس کا کیا ہوگا؟ کہا یہ گردن کٹاؤں گا لیکن لوں گا، آپ مت ڈرے، آپ خوش خوش جائیں۔ نور الدین زنگی انتقال کر گیا اور صلاح الدین یوسف ابن ایوب نے بیت المقدس کے فتح پہ کام شروع کیا۔ وہی سن کیکریت سے روانگی، بیت المقدس میں داخلہ، اور جب دیواریں گرنے لگی اور اندر جانے لگے، پوچھے دن کون سا ہے؟ کہا جمعہ ہے۔ ہاں سبحان اللہ، حضرت نے کہا بھی تھا کہ جمعہ ہے، جمعہ ہوگا، لیکن کہا تھا کہ جمعہ اگلا پڑھنا ہے، یہ نہیں پڑھنا ہے، ٹائم تو بہت ہے۔ اندر جا کے پتہ چلا کہ بیت المقدس میں یہود و نصارہ نے 30,000 خنازیر پالے، پہلے وہ نکال لیں، اور 200 میل تک القدس کا وقف ہے، اس میں مارنا حرام ہے،
تو 200 میل سے آگے جا کے جو 30,000 خنازیر قتل ہو گئے تو مشکل سے ظہر کی نماز پڑھ لی گئی، جمعہ ختم ہو گیا۔ یہ بھی مولانا نے تفسیر میں بتایا تھا۔ سنگ مولانا ابن کثیر کہتے ہیں میں نے استاد محترم ابن تیمیہ سے پوچھا کہ یہ کون سا علم تفسیر ہے؟ تو کہا شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا علم اللہ اکبر، اللہ کا علم بہت بڑا ہے، کوئی آپ کا اور ہمارا علم تو شرط نہیں ہے۔ اور پھر کہا کانت فجعتن فجعلها اللہ نجابتن، ایک اتفاقی تفسیر تھی، اللہ تعالی نے سچا کر کے دکھایا۔ اگلے جمعے تک حالات سارے سازگار ہو گئے، اور اگلے جمعے تک مصر سے نور الدین زنگی کا بنایا ہوا ممبر منگوایا گیا، لا کے رکھ دیا گیا۔ اور قاضی شداد نے بادشاہ سے درخواست کی کہ آپ جمعہ پڑھائیں۔ بادشاہ نے کہا میں سپاہی ہوں اور سپاہی رہوں گا، جمعہ آپ نے پڑھانا ہے۔ اس میں دونوں قول باز کہتے شداد نے، باز کہتے قاضی فاضل نے، دونوں قاضی القضات ہیں، اونچے درجے کے علماء ہیں۔ وہ خطبہ پڑھا ہے، وہ خطبہ ذرا آپ فوٹو اسٹیٹ کر کے پڑھے، ذرا آپ کو اندازہ ہو جائے کہ علم کیا چیز ہے۔ آپ پر اتفاق خطبہ چپا ولاڑی ویلی چپا خطبہ کیسے ویلی، بیت المقدس کی پوری تاریخ ذکر کی، کتنے ادوار گزرے، کس کس طرح فتح ہوا، واپس ہوا۔ نور الدین زنگی کو کیا تفسیر بتائی گئی، نور الدین زنگی نے اس کے لیے کیا تیاری کی، کس سن میں انتقال کر گیا، صلاح الدین نے کیا، یہ سارا خطبہ ممبر پر جمعے کے دن قاری صاحب نے پڑھ لیا۔ اس کو خطبہ کہتے ہیں، 28 صفوں میں خطبہ، سما خطبہ ہے، کھڑے ہو کے حفظ۔ ایسے جلیل القدر علماء کرام تھے۔ اور صلاح الدین یوسف بن ایوب کھڑا ہے اور جنگی لباس پہنا ہوا ہے، تلوار ہاتھ میں ہے، ڈھال گلے میں لٹکا ہوا ہے، سر پر جنگی ٹوپی، محراب میں کھڑے، اور قاضی صاحب ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہے ہیں۔ جب نماز کا وقت آیا قاضی صاحب نے بادشاہ کو کہا صلی بنا، اور نے کہا شان کا اعظم، آپ اس سے بڑھ کر عالم دین کو کہا آپ پڑھائیں۔ علامہ آلوسی نے روح المانی میں ایک قصہ نقل کر کے یہ شعر لکھا ہے، وفتح کا القلعۃ الشہباء فی سفری، قلعۃ الشہباء اس کو کہتے ہیں، اس کو کرک کہتے ہیں آج کل، قلعے کا نام ہے کرک۔ وفتح کا القلعۃ الشہباء فی سفری مبشر بفتوح القدس فی رجبی، مبارک اب رجب میں فتح ہو گئے، ٹھیک رجب کے آخری جمعے کو فتح ہو گئے، جو علامہ نے کہا تھا شیخ ابو الحکم ابن برجان نے، کیونکہ وہاں ان کا گھر جو تھا ایک جزیرے میں تھا، ایک کا نام ہے خالقہ، ایک کا نام ہے زالقہ، برج لگے ہوئے تھے، ایک برج سے راستہ گیا تھا دریا کے جزیرے میں، مولانا کا گھر بیچ میں تھا، اس لیے ابن برجان کہلاتا، یاد رکھ۔ مزید تفصیل جو ہے صلاح الدین پر کتابیں لکھی گئی۔